بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، غیرت اسلام کی نظر میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیں اور عمل کے تعلق سے ہو تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیرت و حمیت کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں، غیرت کے معنی دو الفاظ میں بیان کیے گئے، یا غیرت کے دو معنی بیان کیے گئے. پہلا معنی یہ ہے کہ کوئی ناگوار چیز دیکھ کر، کوئی ناگوار بات یا کوئی ناگوار چیز دیکھنے کے بعد جو آپ کی طبیعت تبدیل ہو جائے، آپ کی طبیعت تبدیل ہو جائے. ہمارے سامنے یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام غلط ہے. جو انسان کے اندر جوش و جنون اور جو جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے روکنے کا یا اس کو غلط سمجھنے کا، اسے کہتے ہیں غیرت. دوسرا معنی جو اس کا بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ اپنے خاص کسی حق میں غیر کی شراکت کو برداشت نہ کرنا. اپنے کسی خاص حق میں غیر کی شراکت کو برداشت نہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ دو معنی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیرت کا پہلا معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ انسان جو ہے اپنے کسی خاص حق میں غیر کی باتوں کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر میاں بیوی کا معاملہ ہے. اگر کوئی تیسرا آدمی اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، آپ کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. تو غیرت کا ایک معنی ایک انسان جو ہے اپنے کسی خاص حق میں غیر کی شراکت کو قبول نہیں کرتا. اس کی مثال حدیث پاک کے اندر آتا ہے. حضرت سعد ابن عبادہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، یہ مدینہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے صحابہ اکرام کے درمیان یہ اعلان کیا، لقد رأیت رجلا ما امراتی لضربتہ بالسیف غیر مصفح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی. حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو کہ میرا حق ہے،
اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، کہتے ہیں کہ بلا تعامل میں تلوار سے دونوں کو ختم کر دوں گا۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی خاص حق میں، بیوی آپ کا خاص حق ہے، اگر اس کی شراکت، اس کی بے وفائی اگر آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کے اندر خون کھول جاتا ہے اور انسان اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس صحابی رسول نے برملا طور پہ اعلان کیا، صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہا، اتعجبون من غیرت سعد، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، کیا آپ سعد ابن عبادہ کی غیرت پہ تعجب کرتے ہیں؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں، واللہ لأنا اغیر منہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں سعد ابن عبادہ سے بڑھ کر غیرت مند ہوں، واللہ، اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بڑی سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی کی غیرت ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حلال اور حرام کے تمام راستے جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پہ ہم کو سمجھنا ہے حضرت سعد ابن عبادہ کی غیرت کو، اللہ کے نبی کی غیرت کو اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کو۔ جب انسان اپنے حق میں، جبکہ بیوی اس کا حق ہے، بیوی اگر کوئی غلط کام کرتی ہے، غلط لوگوں سے بات کرتی ہے، کسی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، شوہر کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھ لوں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ، کیا کروں گا؟ میں اسے ختم کر دوں گا۔ انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ اس لیے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو پالتا ہے، اس کو پوستا ہے، اس کی تمام جائز تمناؤں کو پوری کرتا ہے، دن رات اس کی خدمت کرتا ہے، 24 گھنٹے باہر جا کے کام کر کے آتا ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے مکان کا انتظام کرتا ہے، اس کے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، اس کی تمام تر خواہشات کو مکمل کرتا ہے۔ بیوی کا یہ حق تھا کہ مکمل طریقے سے اپنے شوہر کی وفاداری کرے۔ اتنا سب کرنے کے باوجود اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے حق میں حق تلفی کرتی ہے تو سعد ابن عبادہ کیا کہتے ہیں؟ اتنا سارا کام کرنے کے باوجود اگر میری بیوی مجھ سے بے وفائی کرے تو کیا کروں گا؟ میں اسے ختم کر کے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، تم سعد ابن عبادہ کی کیا کرتے ہو؟ اس کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو، اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند یہ ہے۔ اور اللہ کی غیرت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، 9 مہینے تک اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد صحیح سلامت اسے باہر نکالا، پھر اس کے بعد زندگی کے تمام چیزیں اسے عطا کیا، کھانے کی، پینے کی، ہوا، تمام نعمتیں عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شریعت کو لاگو کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو سب کچھ دیا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، کیا نہیں کرنا میرے ساتھ؟ میرے حق میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میری عبادت کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، میں نے حلال طریقے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ واضح کر دیا ہے، تم اس کے اوپر عمل کرنا۔ جیسے ایک شوہر بیوی کی ذرا سی غلطی کے اوپر تلوار اٹھا رہا ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یہ اللہ کی غیرت ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کیا کہا؟ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شرک کے لیے کیا کرتا ہے بندہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو اللہ کا حق ہے، کس کو لا کے کھڑا کرتا ہے؟ اپنے پیروں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے جانوروں کو، اپنے پتھروں کو، اپنی مورتیوں کو لا کر
جو عبادت اللہ کا خاص حق ہوا کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کیا کر رہا ہے مشرک؟ وہ میرے حق میں کیا کر رہا ہے؟ جبکہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، ساری چیزیں دے رہا ہوں، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے بغیر وہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مشرک اور کافروں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو انسان سود کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے فرامین کا انکار کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو ٹالتا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کی اطاعت و اتباع نہیں کرتا ہے، تو یہی اللہ کی غیرت ہے جس کی بنا پہ اللہ کیا کرتا ہے؟ انسانوں کو جہنم کے اندر داخل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو عذابات ہے انسان اسے کبھی برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ زمینی عذاب ہو، چاہے مرنے کے بعد خبر کا عذاب ہو، چاہے میدان محشر کا عذاب ہو، یا پھر جہنم کا عذاب کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے کسی خاص حق میں شریک کرنے کی بنا پر اللہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک بندہ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ کی غیرت کو جگا رہا ہے۔ جیسا ایک شوہر اگر بیوی اپنے شوہر کی غیرت کیا کرتا ہے، وہ ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ غیرت کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ کوئی بھی مخلوق جو ہے اپنے غیر میں کسی کو اپنے کسی خاص حق میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتی۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی رسول جو ہے نئے نئے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی رسول بیچ میں کھڑے ہو گئے، ابھی کچھ دنوں اسلام قبول کیا تھا، مکمل اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے مجلس میں کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفس بھڑکا رہا ہے، اے اللہ کے نبی چاہتا ہوں زنا کرو۔ کیا کرو؟ زنا کرو۔ اے اللہ کے نبی زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام غصہ کرنے لگے اللہ کے نبی کی مجلس میں اور اللہ کے نبی کے سامنے، اور اللہ کے نبی سے کیا کر رہا ہے؟ زنا کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ غصہ کر رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھوڑا اور قریب آ جائیے۔ اپنے صاحب رسول کو قریب بلایا اور بلا کر سوال کیا کہ اے میرے بھائی، آپ زنا کرنا چاہتے ہیں، میرے کچھ سوالات کا جواب دیجئے۔ کہا کیا اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کوئی آدمی زنا آپ کی ماں کے ساتھ کرے؟ اے اللہ کے نبی میں کیسے برداشت کروں گا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم یہ زنا اپنی بیٹی کے حق میں برداشت کرتے ہو، جبکہ بیٹی آپ کا حق ہے جس کو آپ نے پال پوس کے بڑا کیا ہے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اے اللہ کے نبی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم یہی زنا، یہی کام اپنے بہن کے لیے پسند کرتے ہو کہ جب کہ تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کی بہن کو چھیڑ رہا ہو، زنا کر رہا ہو؟ اے اللہ کے نبی میں برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اور سوال کیے، آپ کے خالہ کے ساتھ، آپ کی پھوپھی کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا اے میرے صحابی رسول، جس سے تو زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے، جیسی ماں تیرا یہ خاص حق ہے، ماں کی بے وفائی اور ماں کے ساتھ کسی غیر کو تو برداشت نہیں کرتا ہے، جیسے تیری غیرت جواب دے دیتی ہے، ویسے ہی تو جو زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ جیسے تو اپنے خاص میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، تو فلاں بھائی جس کے ساتھ تو زنا کرنے جا رہا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے اور قریب آنے کے لیے کہا، قریب آئے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور دعا کیا، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما، اے اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اے اللہ اسے پاک دامن عطا فرما۔ اس کے بعد صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے مرتے دم تک کیا خیال نہیں آیا؟ زنا کا کبھی خیال نہیں آیا۔ کسی خاص حق میں
انسان اگر کسی غیر کو برداشت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ انسان بے غیرت ہے. اور اسی انسان کو کہا دیوس آدمی ہے. اور دیوس کے بارے میں کہا گیا دو وعیدیں قیامت قائم ہو جانے کے بعد، لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ایسے آدمی کھڑے کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تین بد نصیبوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. اس میں سے ایک دیوس آدمی ہے. دیوس کسے کہتے ہیں؟ اپنے اہل و عیال کے اندر، ذرا سن کے جائیں، بڑا اہم موضوع ہے. میں ذرا دور سے لے کے رہوں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو جائے. دیوس کون ہے؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو آدمی اپنے بیوی بچوں کے درمیان، اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنے خاندان والوں کے درمیان برائی کو دیکھے اور کیا ہو جائے؟ اپنے خاندان والوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان، اپنے بیوی بچوں کے درمیان برائی کو دیکھے اور پھر خاموش ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں. اور یہ غیرت جو ہے آپ غور کریں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جانوروں میں بھی غیرت رکھی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو انسان یہ واقعہ سمجھ گیا، اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنے بیوی بچوں کے درمیان، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان اگر بے حیائی اور فحاشی کو دیکھ رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کا ٹھکانہ جو ہے یا دنیا کے اندر وہ جانوروں سے بدتر ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر ابن میمون یہ صاحب رسول بیان فرماتے ہیں. اور اس واقعے کی تفصیل کہاں پر آئی ہے؟ فتح الباری کے اندر آئی ہے. حافظ ابن حجر بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ فتح الباری کے اندر اس واقعے کی تفصیل پیش کیا ہے. واقعہ اصل کیا ہے؟ عمر ابن میمون کہتے ہیں میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں جو ہے یمن کے اندر رہا کرتا تھا اور اپنی بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکل گیا. اور یمن کے اندر جہاں جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ جہاں پہ درخت وغیرہ اگا کرتے ہیں، جہاں پہ پہاڑ پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بکریوں کو چراتے ہیں. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کو لے کر نکل گیا، کبھی اس ٹیلے پہ کبھی اس ٹیلے پہ، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر بکریاں چر رہے تھے. تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا. آپ غور کریں یہ کتنا اہم واقعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ واقعہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیلے کے اوپر، ایک چھوٹے پہاڑ کے اوپر چڑھا، بکریاں چر رہی تھی، بیٹھا ہوا تھا، بکریاں اپنے حساب سے چرتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے جاتی ہے. میں کیا دیکھا کہ اچانک ایک بندر اور ایک بندریا آئی، ایک بندر اور ایک بندریا. معلوم ہو رہا تھا دونوں میاں بیوی ہے، دونوں آپس میں ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑی محبت سے آپس میں آئے اور آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے. اور اس میں سے معلوم ہو رہا تھا جو مرد بندر تھا اس نے کیا کیا؟ اپنی بیوی جو بندریا تھی اس کے ہاتھ کو لمبا کیا اور بڑی محبت سے اس کے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سو گیا. کون سو گیا؟ بندر بندریا کے اوپر ہاتھ رکھ کر، جو بندریا کا جو ہاتھ تھا اس کے اوپر رکھ کے سو گیا. اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کو اتنی گہری نیند لگ گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک اور بندر آیا جو قد میں بڑا چھوٹا نکٹا بندر تھا. وہ بندر وہ عورت کے پاس جو بندریا بیٹھی ہوئی تھی جس کے ہاتھ پہ اس کا شوہر سویا ہوا تھا، وہ بندر آ کر اس کو آنکھ مارنے لگا، آنکھ سے اشارہ کرنے لگا، زنا کی دعوت دینے لگا. جب اس نے زنا کی دعوت دی، اس نے اشارہ کر کے بلایا تو بندریا نے کیا کیا؟ آہستہ سے اپنے شوہر کے گال کے نیچے سے، اس کے سر کے نیچے سے ہاتھ ہٹانے لگی تاکہ جاگ نہ جائے. اپنے ہاتھ کو نکالا اور شوہر سویا ہوا تھا اور یہ بندریا جو ہے اس بندر کے ساتھ تھوڑی دور پہ جاتی ہے. میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. دونوں زنا کرنے لگے. زنا کرنے کے بعد وہ بندر بھاگ کر نکل گیا. پھر یہ بندریا ویسے ہی چپ کے دبے ہاتھوں آئی اور آ کر اپنے شوہر بندر کے پاس
جو سویا ہوا تھا اس کے سر کے نیچے ہاتھ داخل کرنے لگی. اچانک یہ بندر گھبرا کر اڑ گیا. اٹھنے کے بعد یہ بندر آگے بڑھا, اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے جسم پہ سونگنے لگا. سونگنے کے بعد اس کو شک ہو گیا کہ اس نے کیا کیا ہے, زنا کیا ہے. یہ دور اس کے پاس آ کر چیخنے لگا, چلانے لگا, آواز کرنے لگا. اتنے میں وہاں کے تمام بندر جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد تمام بندروں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے, اپنے انداز سے, اپنی زبان میں کہتا ہے, یہ زناکار عورت ہے, اس نے زنا کیا ہے. اتنا کہنے کے بعد تمام بندر اس جنگل کے اندر پھیل گئے, یہاں وہاں دوڑنے لگے. اس کے بعد جو بندر زنا کیا ہوا تھا اس کو پکڑ کر لاتے ہیں. تمام بندر مل کر آئے, کھڈا کھودا گیا. تمام بندر کھڈا کھودتے ہیں. جس بندر نے زنا کیا تھا اور جو بندر زنا کیا تھا دونوں کو ملا کر گڑھے کے اندر اتارتے ہیں, اور تمام کے تمام بندر ان کو پتھر مار کے ہلاک و برباد کرتے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں میری غیرت بھی جاگ گئی, اور قسم خدا کی انسانوں کے بعد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ غیرت میں نے بندروں کے اندر دیکھا, اور میں نے بھی پتھر مارا جس کی بنا پہ وہ ہلاک و برباد ہوا. یہاں پہ علماء کرام بیان کرتے ہیں میری اور آپ کی زندگی, میرے اور آپ کے گھر والوں کے اندر ہم بے حیائی دیکھیں, اس کے بعد بھی اگر ہم خاموش ہو جائے, میرا اور آپ کا شمار کہاں پر ہوگا؟ کہاں پر ہوگا؟ دیوس میں ہوگا. اور دیوس کون ہے؟ جو اپنے بیوی بچوں کے درمیان کیا دیکھے؟ بے حیائی کو دیکھے. میرے اور آپ کے گھر کی بچیاں باہر نکل رہی ہے بے پردہ, لیکن کسی کے ماتھے کے اوپر بل بھی نہیں آتی ہے. کہاں جا رہی ہے آپ کی بچیاں؟ میری اور آپ کی بہنیں کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کالج جاتی ہے؟ کس کے ساتھ جاتی ہے؟ کہاں پر جاتی ہے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں, بس میں جاتی ہے, دھکے مکے کھاتے ہوئے جاتی ہے. اور آپ کی اور ہماری بچیاں, میری اور آپ کی بہن بیٹیاں کہاں پہ جاتی ہے, کہاں پہ آتی ہے, کس سے بات کرتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دور نہ جائیں, اپنے گھر والوں کا معاملہ لے, اپنے گھر والوں کا معاملہ لے. ہمارے گھر کے اندر ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی چل رہی ہے, گندے گندے سین چل رہے ہیں, اور باپ باضابطہ اپنی بچیوں کو دکھاتا ہے یہ 80s کے فلمیں ہیں, یہ 90s کے فلمیں ہیں, یہ 2000 کے فلمیں ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ فلمیں دکھاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر غیرت اور بے غیرت کیا ہو سکتا ہے؟ جو انسان اپنے بیوی بچوں کو لے کر رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور عید کا خطبہ پڑھنے کے بعد کہاں پہ جاتا ہے؟ تھیٹروں میں جاتا ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں, یہ دیوس انسان ہے. اللہ کے نبی نے پردے کے بارے میں کہا اگر جوائنٹ فیملی ہے الحم والموت, دیور جو ہوتا ہے بھابھی کے لیے کیا ہوگا؟ موت کہا گیا ہے. دیور جو ہے بھابھی کے لیے کیا ہے؟ موت ہے. آج معاملہ یہ ہے گھر کا بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے, کہا جا پردہ کرنے کے لیے, کہا کہ بہن کا بیٹا ہے, بھائی کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے, پھوپھی کا بیٹا ہے, ماں بیٹی بھی ہے, بڑا بچہ جوان بچہ مذاق کر رہا ہے, کہا کس کا بیٹا ہے, کس کی بیٹی ہے؟ کہا کہ بہن کا بیٹا ہے. دونوں بھائی ہیں, دونوں بہنیں ہیں. یہاں پہ کہا گیا کہ دیور کیا ہوتا ہے؟ بھابھی کے لیے موت ہوتا ہے. اور ہندوانہ اعتبار سے بھابھی کیا ہوتی ہے دیور کے لیے؟ ماں سمان ہوتی ہے. آج ہمارے پاس کا جو معاملہ ہے یہاں پہ کلچر, آپ غور کریں میرے بھائیوں, کہیں نہ کہیں ہم دیوسیت کے داخل ہو چکے ہیں میرے بھائی. اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے, یہ بے حیائی بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں. میرے اور آپ کے دلوں سے ایمان نکل گیا ہے. آج ہم چھوٹی برائی دیکھ رہے ہیں, آج بڑی برائی ہم برداشت کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں ہم بڑی برائی کو. آپ غور کریں میرے بھائیوں, اگر آج کہا جائے, آج دیکھیں نا, آج کل پرسوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے کیا آیا ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسجد کے اندر کیا کرنا ہوگا. آج سے جو بھی مسجد بنے گی خواتین کا انتظام کرو. یہی غیرت مند باپ ہوا کرتے ہیں, غیرت جاگتی ہے. فتنہ ہوگا, کہاں پر فتنہ ہوگا؟ مسجد میں آئیں گے تو عورتیں فتنہ ہوگا. اور یہی باپ دیکھتا ہے, بازاروں میں دیکھتا ہے, زناکاری عام ہے,
کالج میں دیکھتا ہے بے پردگی عام ہے، لیکن یہی باپ جو ہے بڑا غیرت مند ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کو چھوڑتا ہے، شاپنگ مال میں چھوڑتا ہے، لے جا کے چھوڑتا ہے، پیسے دیتا ہے کپڑے پہننے کے لیے، یہاں وہاں بچیاں ہماری جا کر آتی ہے، یہاں غیرت نہیں جاگتی میری اور آپ کی؟ جیسے مسجد کہا گیا، ایک عورت جو ہے باضابطہ حجاب کا اہتمام کرتے ہوئے، آپ کسی عورت کو دیکھا ہے؟ آپ نے کسی عورت کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے آتی ہو اور بغیر پردے کی آتی ہو؟ دیکھا ہے آپ نے کسی کے لیے؟ اور کتنی بے حیا کیوں نہ ہو، جب بھی مسجد کا معاملہ آئے وہ عورتیں شاپنگ مال کو جاتی ہے، وہ نوجوان لڑکیاں کالج کو جاتی ہے، بغیر پردے کے جاتی ہے، لیکن بچیاں، وہی بچیاں جب مسجد کو آتی ہے کیسے آتی ہے؟ پردہ کرتے ہوئے آتی ہے، تو یہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہاں بغیر پردے کی جاتی ہے تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ بازو یہاں پہ غیر مرد بیٹھتا ہے، کلاس میٹ کے نام پہ کاپیاں شیئر ہوتے ہیں، کلاس میٹ کے نام پہ کافی ڈے جاتے ہیں، کلاس میٹ کے نام پہ گھنٹوں گھنٹے رات بھر بات ہوتے ہیں، کلاس میٹ کے نام پہ ڈیٹنگ پہ جاتے ہیں، اور باضابطہ ہمارے جو غیور باپ ہوا کرتے ہیں، یہ اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہا کرتے ہیں، مسجد کے اندر کوئی پروگرام ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی عورتوں کا انتظام پردے کے ساتھ ہے کیا؟ کسی مسجد میں دیکھا ہے آپ نے؟ صحابہ صحابیات کے بعد کسی مسجد میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ مرد بیٹھی ہوئی، یہاں پہ عورت بیٹھی ہوئی ہے؟ ہماری شادیوں کے بارے میں لے، ایسا فنکشن ہال یہاں پر ہے، یہاں پہ خواتین ہیں، یہاں پر مرد دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، غیرت نہیں جاگتی ہے؟ کون ہے؟ الحاج، حج کرنے والا، جس کی بیٹی کی شادی ہوا کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی، اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، بھلے کتنی نمازیں پڑھ لے، بھلے کتنے اچھے اعمال کر لے۔ اب آ رہے ہیں نا، آخری سال ختم ہونے والا ہے، اس فتنے کو دور کرو میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ فتنہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ سال کے آخر میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ یہ بڑا فتنہ ہے، شاید آپ کو علم ہوگا، اگر نہ ہو تب بھی سوچیں کہ ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں۔ سال کے آخر میں 7th 8th 9th کلاس کی بچیاں، 7th 8th میں آتے آتے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، 9th میں آتے آتے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ کالج کی بچیاں دور کی بات ہے، میں وہاں کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو سب ایک حمام میں ننگے نظر آئیں گے آپ کو۔ جائیے یونیورسٹی پہ جائیے، آپ کالج میں جائیے، آپ کیا معاملہ ہو رہا ہے جا کے دیکھ لیجئے آپ۔ 7th 8th کلاس کی بچیاں، 9th 10th کی بچیاں اگر آپ دیکھ لیں، اسکول والے کہتے ہیں اینیول ڈے آ رہا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ ریہرسل کرنے کے نام پہ، ٹیلنٹ ظاہر کرنے کے نام پہ کیا کرنا ہوگا؟ بچوں کو نچاتے ہیں، اس کو ہیروئن کا رول دیتے ہیں، اور باضابطہ کہتے ہیں آپ کی بچی فلاں فلم کے گانے پہ ناچے گی، یہ ہمارے سبجیکٹ میں شامل ہے۔ اور مسلمان باپ جو اپنے آپ کو غیرت مند کہنے والا، اپنی بچیوں کو کپڑے دلاتا ہے، ٹائٹ جینس دلاتا ہے، ٹی شرٹ دلاتا ہے، ریہرسل کے نام پر تمام بچوں کے سامنے آپ کی بالغ بچیاں ایک غیر بچے کے ساتھ بغل غیر کرتے ہوئے ناچتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بے غیرت ہماری یہ ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی کا پرفارمنس ہے، اینیول ڈے آنے والا ہے، 4 نوجوانوں کو لے جاتا ہے اور ناچتے ہوئے آپ کی بچی غیر کے سامنے ناچ رہی ہے۔ اور کس پہ ناچتی ہے؟ گانے پہ ناچ رہی ہے۔ سامنے کون ہے؟ جو ہیرو کی شکل میں اس کا ہیرو بن کے ہے، بغل غیر کر رہا ہے، اور یہ بغیر کیا کر رہا ہے؟ اس کا ویڈیو کر رہا ہے، یہ ویڈیو کر رہا ہے۔ پھر بھی امید ہے کیا ہے؟ جنت کا ہونا، وہ بھی اللہ کے نبی کے بازو ہونا، صحابہ کے ساتھ جنت ہونا ہے ان کو۔ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ایسے بے غیرت ہے میرے بھائیوں۔ ان بے غیرتوں کو کیا کہا جائے؟ ہر نوجوان سمجھے، اگر نوجوان اپنے گھر کے اندر، ایک باپ اپنے گھر کے اندر، دادا اپنے گھر کے اندر اگر بے حیائی دیکھ کر خاموش ہے، وہ دیوس ہے میرے بھائی، وہ دیوس ہے۔ وہ اپنے اعمال کو سدھارو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے مجھے میں بھی کوئی دودھ کا ذرا نہیں ہوں، یہ ہندوستانی کلچر ہے میرے بھائیوں۔ یہاں پہ آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، جہاں پر جب بھی آپ دین کی باتیں کریں اور دنیا سے ہٹنے کی باتیں کریں، ہر مقام پہ آپ کو تانے ماریں گے لوگ۔ اور آج نوجوانوں کے اندر، نوجوان لڑکیوں کے اندر اتنا فتنہ عام ہو چکا، بے حیائی کا فتنہ۔ آج نوجوان
جتنا ہجڑا پن اختیار کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ناچنا ہے، گانا ہے، ایسی کٹنگ کرے ویسی کٹنگ کرے، یہاں وہاں سے پھاڑ کر پھرے، یہ بے حیائی نہیں ہے؟ بازار تو اتنے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں، ماں باپ لے جاتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں؟ کہاں لے جاتے ہیں؟ کٹنگ کرانے کے لے جاتے ہیں۔ ہے توحید والا، دیکھیں بچوں کی کٹنگ کیا ہوتی ہے۔ ایک معصوم بچہ ضد کر رہا ہے، معصوم بچی ضد کر رہی، دلا رہے ہیں آپ، پھر بھی ہم غیرت مند۔ اور ان لوگوں کو کہا جائے وہاں اجتماع ہو رہا ہے بھیجو، پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں پہلے؟ پردے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی بے غیرت اپنی جوان بچوں کو لے کر شاپنگ مال میں گھستا ہے، وہاں پر پردے کا یاد آتا ہے نہیں آتا ہے؟ پھر بھی ہم اہل حدیث ہیں، پھر بھی ہم جنت میں جانے کے دعوے کرتے ہیں۔ اب غور کریں میرے بھائی، حقیقت ہے یہ حقیقت ہے، اسے مجھے اور آپ کو ماننا ہوگا، اور اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس بے غیرتی سے محفوظ فرمائے، دیوس میں شامل ہو جائیں گے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ ایسے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اس کو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو ہے اپنی شراکت میں اپنے خاص حق میں کسی کو غیر کو کیا کرے، وہ برداشت کرے۔ بے حیا اگر کسی کو دیکھ رہا ہے، اگر نہ ٹوکتا ہے تو کیا ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کیا کریں، اس سے محفوظ فرمائیں۔ اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے، ایک تو اپنے خاص حق میں کسی کو برداشت نہ کرے، دوسرا ہے جو اس سے اعلیٰ پیمانے کا ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے اندر وہ داخل فرمائے۔ دوسرا کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے آپ کی آنکھوں کے سامنے جہاں پہ آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں وہاں پر اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ زبان سے روک سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، تب بھی آپ خاموش ہیں، تو یہ بھی بے غیرتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بے غیرتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ آج جماعت و جمعیت کا معاملہ لے لیں آپ، ہمارے سامنے کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھئی، علاقے کے اندر برا ہو رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی شراب پی کے جا رہا ہے، کوئی تمام ماں بہنوں گالی دیتے ہوئے نکل رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم تو سیف ہے، ہمارے بیوی بچے ہمارے پاس سیف ہیں۔ یہ بے غیرتی ہے میرے بھائی، یہ بے غیرتی ہے کہ ایک انسان جو ہے صرف اپنے ماں باپ کا معاملہ آئے تو غیرت مند ہو رہا ہے، یہ مطلب پرست ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب پرستی ہے۔ تو غیرت جب کہا جائے، انسان کی غیرت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کے اندر دونوں چیزیں آئے، ایک اپنے جس کا خاص حق ہوا کرتا ہے اسے اپنے ہاتھ سے روکنا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کے درمیان دیکھے اگر غیر آپ کے علاقے کے اندر کوئی برائی کام کر رہا ہے اور آپ کے گروپ میں کوئی برا کام کر رہا ہے جس سے آپ روک سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، تب بھی اگر آپ وہاں پر خاموش ہے تو یہ بھی بے غیرتی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو کیا کرے، اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ علی ابن ابی طالب، اللہ سے دعا کرے، یہ بڑی اہم انہوں نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے، المغنی کی روایت ہے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے اندر ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ جب علی ابن ابی طالب کو یہ بات پہنچائی گئی تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کیا خطاب کرتے ہوئے کہا؟ بلغنی ان نساءکم، بلغنی ان نساءکم، اے لوگو، اے مسلمانوں، میں کیا سن رہا ہوں آپ کے بارے میں، مجھے آپ لوگوں کے بارے میں معلوم پڑا ہے، یہ معلوم پڑا ہے، مجھے خبر پہنچائی گئی ہے کہ آپ کی عورتیں، آپ کی بہن بیٹیاں، آپ کی بچیاں بازاروں کے اندر مردوں کے درمیان چل رہی ہے، بازاروں میں مردوں کے درمیان چل رہی ہے۔ اما تغارون، تم کو غیرت نہیں آتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی، صحابہ کرام کی خواتین، تابعین کی خواتین بے پردہ چل سکتی ہے بازار کے اندر؟ ہرگز نہیں۔ اپنے محرم کے ساتھ چلنے والی خواتین ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں یہ مردوں کے درمیان چل رہی ہے، تم کو غیرت نہیں آتی ہے؟ تم کو غیرت نہیں آتی ہے؟ کہا، آگے بیان فرماتے ہیں، لا خیر فیما لا یغار
اس کے دین میں، اس کے عمل کرنے میں، اس کے مسلمان ہونے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر غیرت نہ ہو۔ آج ہماری مسلمان بچیاں ہیں جاب کے نام پر 24 گھنٹے غیر مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، پھر بھی فتنہ نہیں ہے۔ ہماری بچیاں کام کر رہی ہیں، کیا بن رہی ہے آپ کی بچی؟ کیا کام کرنے والی ہے؟ کون سی جاب کر رہی ہے آپ کی بچی؟ انجینئر بن رہی ہے۔ بلڈنگیں تعمیر کرنا یہ عورتوں کا کام ہے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، کون سی تعلیم دینا ہے؟ یہ ماں باپ کو یہ بھی عقل نہیں ہے، صرف 2 پیسوں کے لیے، 2 پیسوں کے لیے کہا کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہا ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ایئر ہوسٹس بننے والی ہے، پلین چلائے گی، پائلٹ بنے گی۔ یہ پلین چلانا عورتوں کا کام ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کی بچی کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ ہماری بچی پولیس بن رہی ہے۔ مردوں کو پکڑنا، چوروں کو پکڑنا عورتوں کا کام ہے؟ یہ صرف 4 پیسوں کے واسطے، 2 پیسوں کے واسطے۔ اگر بنانا ہے تو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیے، آپ تعلیم دے اسے۔ اس میدان میں کوئی آگے نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی بہن بیٹیاں، میری اور آپ کی مائیں جو جذگی کی حالت میں ایک غیر مرد کے سامنے وہاں پر وہ حالات میں ہوا کرتی ہے، وہاں پر ہماری مسلمان بچیاں موجود نہیں ہے۔ ایک غیر مرد کے سامنے ہماری پردہ نشین عورتیں باہر نکلنا گوارا نہیں کرتی ہے، لیکن ایسے حالات میں جب معاملہ آتا ہے تو ایک غیر مرد کے سامنے بیٹھی بھی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤ؟ ڈاکٹر بناؤ میرے بھائیوں۔ جہاں پہ ضرورت ہو عورتوں کی کام آتی ہے وہ بناؤ۔ انجینئر بن رہی ہے، IAS آفیسر بن رہی ہے، پلین پائلٹ بن رہی ہے۔ یہ طریقہ ہے بنانے کا؟ 4 پیسوں کے لیے آپ نے، اور کیا کر رہی ہے آپ کے لیے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے 4 پیسوں کے واسطے۔ ہم نے اپنی پوری غیرت کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ غیرت کیسی ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ آئیے 1-2 باتیں، اپنی باتیں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ بات کسی کو نہ لگے میرے بھائیوں، علی بن ابی طالب نے کیا کہا تھا کہ جس کے اندر غیرت نہیں ہے اس کے اندر اسلام باقی نہیں ہے، اس کے اندر اسلام باقی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر اگر برا ہو رہا ہے، برا کہیے، آپ برا نہیں کہہ سکتے، دل میں برا جانے، اس مجلس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس سے بڑی غیرتی، بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لوگ، ہمارے دوست بیکار کام کرتے ہیں، ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے ہندوستان میں کیا ہے، زیادہ وقت کہاں بتاتے ہیں ہم لوگ؟ دکانوں پہ بتاتے ہیں، چائے اسٹالوں پہ بٹھاتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ایک نوجوان جو ہے سگریٹ پینے والا دوست ہے، اس کی بل پے کرائے، آپ کو کیا ہونا، آپ کو کیا ہونا، آپ کو کیا ہونا۔ روکنا اس سے چاہیے کم از کم وہاں سے وہ نکل جائے۔ پلا رہا ہے، اپنے ہر پیسے کو کھلا رہا ہے، یہ بے غیرتی ہے میرے بھائیوں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ غیرت کیسی ہونی چاہیے؟ 1-2 چھوٹے واقعات، اپنی باتوں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انصار کی خواتین، قریش کی خواتین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہی تھی؟ بات کر رہی تھی۔ چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا ہے نا، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، پھر بیویاں کیا کرتی ہے؟ ذرا ضد کرتی ہے نا، نخرے کرتی ہے، ضد کرتی ہے۔ شوہر کے سامنے بیوی کا حق ہے، کبھی آواز اونچی ہو جاتی ہے، ضد میں آ کر آپ ایسا کرنا ہوگا۔ یہ میاں بیوی کا معاملہ، تعلقات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کی تمام بیویاں جو ہے آپ سے کیا کر رہی تھی؟ دنیا کے بارے میں لڑ رہی تھی، نفقہ کے بارے میں، خرچ کے بارے میں کیا کر رہی تھی؟ باتیں کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں، وہ بھی عورتیں ہوا کرتی ہے، نبی کی بیویاں بعد میں، پہلے وہ کیا ہے؟ عام عورتیں تھیں۔ آپ غور کریں، عورتوں کی آوازیں کیا ہے؟ بڑھنے لگی، اور اللہ کے نبی کے آواز سے ان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں کون آ گئے؟ عمر بن خطاب آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کون؟ کہا کہ عمر بن خطاب۔ اب تک کیا کرتی خواتین؟ لڑ رہی تھی، آوازیں بلند کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر اندر داخل ہو جاؤ۔ اتنا کہنے کے بعد تمام بیویاں کیا ہے؟ ڈر کر کہاں پہ چلی گئی؟ پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ عمر بن خطاب جب اندر داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، سلام کلام ہوا۔ کلام ہونے کے بعد عمر بن خطاب کہتے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ہنس رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ کبھی نہیں ہنستے ہیں، آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اپنی بیویوں کے اوپر۔ تعجب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اپنی بیویوں کے اوپر۔ شوہر کون ہے؟ میں ہوں،
میرے سامنے آپ کے آنے سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ آوازیں بلند کر کے بات کر رہی تھی. جب میں نے آپ کو آنے کے لیے کہا، آپ کو دیکھ کر، آپ کی بات کو سن کر، آپ کے آنے کی یاد ملنے کے بعد کیا کہ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو گئے. تو اتنا کہنے کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کی خواتین مجھ سے کیوں ڈرتی ہے؟ ڈرنا تو آپ سے چاہیے، وہ آپ کی بیویاں ہوا کرتی ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب جو ہے آگے بڑھ کر جس پردے کے پیچھے خواتین کھڑی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اپنی جان کی دشمنوں، اللہ کے نبی کا خوف کھاؤ، مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ خواتین اندر سے کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ قربان جائیے، غیرت کسے کہتے ہیں؟ کیا غیرت کی؟ آپ غور کریں. خواتین کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے مقابلے میں بہت ہی نرم ہے، اگر ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے اور آپ ہماری آواز کو سن لیتے، آپ کی غیرت جواب دیتی. اللہ کے نبی کے سامنے کسی کی آواز بلند ہو جائے، عمر اسے کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. اتنا جواب مکمل کرنا تھا. اللہ کے نبی نے کہا، والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان قط سالکا. قربان جائیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی شیطان کہاں پر آتا ہے؟ عمر بن خطاب کے راستے میں آتا ہے. اگر بھٹک کے آ بھی گیا، عمر کو دیکھے کیا کرتا ہے؟ اپنے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے. یہ غیرت ہے. کہا کہ عمر جس راستے پہ چلتا ہے وہاں پر برائی کو کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. یہ عمر کی غیرت ہوا کرتی ہے رضی اللہ عنہ. ایک اور مجلس کے اندر سب صحابہ اکرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ غور کریں میرے بھائیوں، غیرت کسے کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک واقعہ پیش کیا، عمر بن خطاب بھی وہاں پر موجود تھے. آپ غور کریں، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، تمام وادیوں کو دیکھ رہا تھا، جنت کے تمام باغات کو میں دیکھ رہا تھا. اچانک مجھے ایک محل دکھایا گیا، بڑا خوبصورت محل تھا. آگے بڑھ رہا تھا تو اس محل پیچھے کیا کر رہا تھا؟ ایک عورت تھی جو وضو کر رہی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ اندر جاؤں، وہ محل کو دیکھوں. میں نے سوال کیا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ جو محل ہے نا، عمر بن خطاب کا محل ہے، اور یہ جو عورت ہے نا، یہ کس کی ہے؟ عمر بن خطاب کی حور ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، مجلس کے اندر سب صحابہ اکرام تھے، عمر بن خطاب تھے. دل چاہ رہا تھا داخل ہو جاؤں گھر کے اندر، لیکن وہاں پر عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں وہاں سے واپس آ گیا. قربان جائے، عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ کے نبی، میں آپ سے غیرت کھاؤں گا. اللہ کے نبی کا مطلب یہ تھا کہ عمر بن خطاب کا گھر وہاں پر ہے، عمر کہاں پر ہے؟ نیچے گئے. کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہونا، اس کی خواتین کے پاس جانا اس کی غیرت کے خلاف ہوا کرتا ہے. آج ہماری غیرت ختم ہو گئی میرے بھائیوں. کون آ رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کس پہ آ رہا ہے، کس کے ساتھ ہماری بیویاں بات کرتی ہے، ہماری بچیاں بات کرتی ہے، کون لینے جا رہا ہے، مرد بیٹھنے والا کہاں پر ہوا کرتا ہے. غور کریں میرے بھائیوں. عمر بن خطاب کے بارے میں کیا بتاؤں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ رسول کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے. اسلام قبول کر رہے ہیں. کیسے قبول کرتے ہیں اسلام؟ سب صحابہ کرام چھپ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے اسلام قبول کر رہے تھے. عمر بن خطاب کو معلوم پڑا اسلام یہ ہے، قبول کر لیے، تلوار لے کر نکل گئے. کہاں پر؟ مکہ کے بازار میں. کہا ابو جہل اندر ہے؟ دروازوں پہ جاتے ہیں. ابو سفیان اندر ہے؟ کہا نہیں ہے. آئے تو کہہ دینا عمر نے اسلام قبول کیا ہے. عمر چھپ کے کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا. ہے تو آپ اس سے مقابلہ کرے. عمر کی غیرت نہ دبنے کی ہے نہ چھپنے کی ہوا کرتی ہے. اور جب ہجرت کرنے لگے، صحابہ کرام چھپ چھپ کے کیا کر رہے تھے؟ ہجرت کر رہے تھے. یہی صاحب رسول اپنی اونٹنی کو تیار کیا، اپنے بیوی بچوں کو بٹھایا، اپنے سامان کو باندھا اور مکہ کے بازار میں آئے. اعلان کر رہے تھے، اے لوگوں آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، ہجرت کر رہا ہوں، دم ہے تو آ کے روکے. یہ خطاب کا بیٹا کبھی چھپ کے نہیں بھاگے گا، میں اعلان کر رہا ہوں. عمر بن خطاب کی غیرت ہوا کرتی تھی. تو پتہ یہ چلا غیرت ہی اصل اسلام ہے. جس انسان کے اندر غیرت نہ ہو اس کا کوئی اسلام باقی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ بے حیائی اپنے بچوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، بے حیائی اپنے گھر والوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پہ کالج کا معاملہ اتنا کٹھن ہو چکا ہے، اپنی بچیوں کے تعلق سے اتنے
آپ غور کیا بتاؤں میں، آپ سب جانتے ہیں، آپ غور کریں کہ ہماری بچیاں جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی بن جائیں، اور دوسرا ہماری جماعت و جمعیت کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اگر آپ برائی دیکھیں تو آپ روکیں، انشاءاللہ آپ مکمل اسلام والے بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وقوموا بالصلاۃ۔